اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، بڑے طویل عرصے کے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہیں اور کچھ پرسنل وجوہات کی بنا پر ہم نے ویڈیو روک دی تھی، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے 319 بندوں نے جو سبسکرائب کیا، ہم اس کے شکر گزار ہیں، اور جو ویوز اور کمنٹس آپ لوگوں کے آئے، ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بے تحاشا علاج چل رہے ہیں۔ حکمت کا علاج بھی ہے جو کہ سب کی ماں ہے، اور تمام علاج اسی سے نکلے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک علاج اور مشہور ہوا جو کہ آریو ویدک کے نام سے تھا۔ انڈیا میں اس کی بنیادیں پنپیں اور ابھی تک وہ چل رہا ہے کامیابی کے ساتھ، اور کشتہ سازی اسی کی توسط سے اس میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر طب نبوی علاج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ دوائیاں، وہ چیزیں، وہ جڑی بوٹیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی۔ اس کے بعد ایک علاج اور دریافت ہوا، ایکو پنچر، جو کہ چائنیز کی طرف تھا۔ اس کی نئی شکل ایک اور آج کل بہت مشہور ہوئی ہے، حجامہ کے نام سے۔ ایک علاج جو کہ ایک جرمن بندہ تھا، سمائل ہانیمن اس کا نام تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک علاج دریافت کرنے کا اس کے مائنڈ میں ڈالا، اور وہ اللہ پہ بھرپور یقین کرتا تھا اور بھرپور اعتماد کے ساتھ وہ علاج کرتا تھا۔ اس علاج کا نام جو رکھا گیا، ہومیو علاج کے نام سے وہ پہچانا گیا، اور بڑے زور و شور سے وہ علاج اس وقت پوری دنیا میں رائج ہے، اور پوری دنیا اس کو استعمال کر رہی ہے۔ شروع میں بڑا اختلاف اٹھا تھا اس کے لیے، کافی لوگ اس کو استعمال نہیں کر رہے تھے۔ ابھی بھی ایشیا کی طرف تھوڑے سے رجحان کم ہے اس کا، لیکن وہ اپنی مدد آپ کے تحت بغیر کسی سپورٹ کے پنپ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، دن دگنی ترقی کر رہا ہے۔ ناظرین، آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ہمارے عزیز بیٹھے ہیں، یہ بڑے پیارے اور بڑے نفیس انسان ہیں، اور انہوں نے بڑا ہومیوپیتھک کو پڑھا تو نہیں لیکن استعمال کیا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد انہوں نے اس کو کافی حد تک سمجھے بھی ہیں۔ لیکن ہومیوپیتھک کا جو دنیا میں پہچان بنی، وہ دراصل اس نام سے بنی کہ یہ سلو علاج ہے، لیکن سلو علاج ان لوگوں کے لیے ہے جو جانتے نہیں اور جنہوں کو علم نہیں ہے۔ یہ ایک فاسٹ علاج ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کرنے والے کے اوپر اور کروانے والے کے اوپر۔ اگر انسان کا پختہ یقین ہو اور بھرپور طریقے سے دل جمعی سے علاج کرائے تو فاسٹیٹ علاج اس میں موجود ہے۔ ناظرین، آج کا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، ہم اس پہ آ جاتے ہیں پراپر، اور وہ مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے عزیز، ایک دفعہ ان کے یہاں پیٹ کے اوپر دانہ ہو گیا شدید قسم کا۔ یہ اپنی زبانی بتائیں گے، اس کیفیت کو بیان کریں گے، اور اس کی افادیت کے بارے میں بتائیں گے، اس رزلٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ اوریجنل سچائی ویڈیو ہے، کوئی بناوٹی ویڈیو نہیں ہے، اور آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ سعودی عرب سے آئے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے حج بھی کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے کتنے حج کیے ہوئے سر؟ آپ نے ایک حج بھی کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو کامیاب کرے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ترقی عطا فرمائے، اور آپ کے حج کے ذریعے ہم لوگوں کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناظرین کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، تو ہم وہ بات کر رہے تھے، وہ حج پہ جانے سے پہلے ذرا وہ واقعہ آپ ذرا ذکر کریں کہ آپ کے پیٹ پہ ایک دانہ ہوا تھا جس میں پس پڑ گئی تھی شدید قسم کی، تو آپ کو دوائی دی گئی تھی۔ پہلے وہ کیفیت بتاتے ہیں کہ وہ کیفیت کیا تھی۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، بڑی تکلیف ہو رہی تھی شدت کے ساتھ، اور بڑا آپ پریشان ہو رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا ہے،
اور کوئی ایسی دوائی دی جائے جو کہ اچھی ہو، بہترین ہو، رزلٹیبل ہو. تو وہ آپ بتائیے ذرا اپنی زبانی اپنا تھوڑا سا تعارف کرا کے بتا دیجئے کہ ناظرین کو تو حقیقت سے آشنا ہو سکے. ناظرین اکرام السلام علیکم. میرا نام عبدالواحد ہے. سعودی عرب جانے سے پہلے میرے پیٹ میں پھوڑا اٹھا تھا، وہ بھی ایک ہی رات میں، اور بہت شدید اٹھا تھا، جس سے میں بہت شدید تکلیف میں مبتلا ہو چکا تھا. تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں، کیونکہ حیرت اس بات کی تھی کہ وہ ایک رات میں اتنا شدید اور اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ میں خوفزدہ ہو گیا، ڈر گیا تھا. تو پھر میرے پاس ان کے پاس آنا جانا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، جس سے میں نے ذکر کیا کہ ڈاکٹر صاحب ایسے ایسے مسئلہ یہ بات ہے، اور یہ میرا یہ دانا ہو چکا ہے یہاں پر، یہ میرے کو بڑی تکلیف دے رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے میرے کو دوائی دی. میرے کو انشاءاللہ ایک ہی رات میں بہت زبردست اضافہ ہوا، بہت زبردست فائدہ بھی ہوا. تو پراپر علاج کرانے کے بعد انشاءاللہ آج میرے کو 20 سال تقریباً ہو گئے اس بات کو. دوبارہ اب جگہ پہ میرے کو دانا نہیں ہوا. مجھے دوبارہ وہ تکلیف، وہ دانے کی تکلیف مجھے یہ دوبارہ کتنے نہیں ہوئی. عرصے کی بات ہے؟ ایک اندازہ آپ بتا سکتے ہیں بڑی ناظرین کو کتنا عرصہ ہو گیا اس کو واقعے کو؟ 20 سال تقریباً بتاتا رہا. ناظرین 20 سال ہو گئے. یہ بات آپ نوٹ کریں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہومیوپیتھک علاج جو ہے وہ مکمل صحت یاب نہیں کرتا. 20 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. 20 سال کے بعد آج تک ان کو وہ دانہ نہیں ہوا. وہ دانہ وہیں پہ نہیں ہوا یا پورے جسم پہ نہیں ہوا؟ نہیں، کہیں پہ بھی الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ ان کو صحت کامل عطا فرمائے. وہ کہیں پورے پہ- جسم پہ نہیں ہوا. 20 سال گزر چکے ہیں ناظرین. یہ بڑی اہم بات ہے، یہ نوٹ کریں. اچھا، اس کے بعد ایک اور اسی بات سے یاد آ گیا، اب وہ بھی ناظرین کو بتاتے چلیں. ایک دفعہ یہ سعودی عرب سے آئے تو یہ کہنے لگے کہ میں آنکھوں کا ٹیسٹ کرا کے آیا ہوں اور میری آئی سائٹ جو ہے وہ کمزور ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپریشن کراؤں. تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا آپریشن ہم کر دیتے ہیں. آپریشن میں نے بڑی ایک مزاحیہ انداز میں تو بولا کیا ہومیو میں آپریشن ہوتا ہے؟ میں نے کہا بالکل ہوتا ہے، لیکن آپریشن سے مراد میرا یہ نہیں تھا کہ بالکل اس کی کاٹ ہو، وہ ہو. آنکھوں میں ڈراپ ڈالیں، ان کو آنکھوں میں ڈراپ ڈالیں، جرمنی کے ڈراپ دلائے ان کو آنکھوں میں ڈالنے کے لیے، کچھ ان کو دوائیاں دیں پینے کے لیے، اور 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہوں گے ناظرین. میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے دوائی پینا شروع کی، اسی دن صبح انہوں نے دوائی شروع کی اور اسی دن شام میں انہوں نے ٹیسٹ کروایا، اور ٹیسٹ کروانے کے بعد دوسرا مجھے دکھایا، اور دکھانے کے بعد 1 پوائنٹ ان کا نیچے آ گیا تھا، کم آ گیا تھا. اس کے بارے میں بھی بتائیں، وہ کیا واقعہ ہوا تھا، کیا سین تھا وہ جو آپ آپریشن کرانے جا رہے تھے اور آپ نے آپریشن نہیں کرایا تھا آنکھوں کا، اور وہ 1 پوائنٹ نیچے آ گیا تھا، اور اس وقت پھر آپ دوائی کسی وجوہات کی بنا پر نہیں لے کے جا سکے تھے سعودی عرب. وہ ذرا ناظرین کو بتائیں وہ پورا واقعہ کیا تھا. وہ آنکھوں میں ایک دم جالے آ جانا، دھندلاہٹ پن زیادہ آ جانی ایک دم، اور پھر آنکھوں کے سامنے ایک دم کسی چیز کو غور سے دیکھنا تو وہ ایک دم جیسے کوئی دو چیزیں نظر آ جائیں. تو اس چیز سے میں پریشان ہو رہا تھا. پہلے میرے کو چشمہ لگا ہوا تھا، اب تو الحمدللہ میرے کو چشمہ بھی میں بہت کم یوز کرتا ہوں، بہت کم، کیونکہ پہلے میرا نمبر کافی بڑھ چکا تھا. لیکن میں نے کو تقریباً میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب 1 مہینہ یا کے قریب میں نے یہاں دوائی کھائی تھی آپ کی، تقریباً، یا اس سے زیادہ کھائی تھی. صحیح. تقریباً اتنا ٹائم میں نے آپ کی ان کی دوائیاں کھائی تھی. اس کے بعد پھر میرا سعودی عرب جانے کا پروگرام بن گیا، میں وہاں چلا گیا. اب وہاں وہ دوائیاں ملتی نہیں. میں نے بڑی کوشش کی تھی ان سے یہاں سے منگوا لوں، لیکن کوئی جان پہچان والا آدمی نہیں ملا جو دوائی مجھے وہاں پہنچا پاتا. 12 روز چھوڑنے کے بعد لیکن وہ میری آئی جہاں تھی وہیں سے بہتر طریقے سے اب تک ماشاءاللہ جو ہے بہتر ہے. اب میں واپس آ گیا ہوں تو اپنا پراپر علاج. یہ بھی ٹائم پیریڈ ذرا ناظرین کو بتا دیں، یہ کتنے عرصے پہلے کا واقعہ یہ ہے؟ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 12-13 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. 12-13 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اور آئی سائڈ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے نہیں آئی ہے جو کہ تو ہے. ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں حکمت اور ہومیو کا علاج. ہم نے تھوڑا حکمت کا بھی سپورٹ لی تھی، اس میں حکمت کے کچھ خمیرے وغیرہ دیے تھے ان کو، تاکہ ہاں ایک واقعہ ضرور ہوا تھا. ان کو چھینکیں بہت لگ گئی تھی، اور یہ نماز میں جب کھڑے ہوئے تو چھینکیں اتنے آ رہے تھے، ان کو یہ بول رہے تھے یہ کیا ہو گیا، کون سا علاج شروع ہو گیا ہے میرا، اور صف میں کھڑا ہونا ان کے لیے دشوار ہو گیا تھا.
اور بیان نہیں کر رہے تھے. آخر میں انہوں نے بولا بھائی یہ چھینکیں روکو. میرا چھینکیں روکیں گے تو جو گر رہی ہیں پرسنٹیج وہ رک جائے گی. تو بولا نہیں چھینکیں روکو, مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو بہرحال میں نے پھر وہ چھینکیں روکی, لیکن پوائنٹ پھر بھی نیچے آ گیا تھا. ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں آپ حکمت کا, ہومیو کا علاج, جس کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر ایلو کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, ایلوپیتھک علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں. جب ادھر ہو سکتا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں اس سے افادیت نہیں حاصل کرتے؟ میں تو صرف ایک بات کہوں گا اپنے ناظرین کرام سے, جو علاج کرانے میں صبر رکھتا ہو نا وہ آئے, اور جس کو صبر نہیں ہے وہ اس کا علاج کرانا بیکار ہے. بڑی زبردست بات کی ہے میرا کہ تو یہ ہے. صبر, اور صبر ضروری ہے, ہر کام میں صبر ضروری ہے, اور صبر اور انسان انشاءاللہ ایلوپیتھک سے بہترین رزلٹ آپ کو ملے گا. بہترین بھی ملے گا, مستند بھی ہوگا, جامع بھی ہوگا, دوبارہ نہیں ہوگا, کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آئیں گے اس کے, اور بندہ اچھا رہے گا, صحت مند رہے گا. ابھی بھی ماشاءاللہ آپ نے یہ دیکھا کتنے سال پرانے واقعہ ہیں, وہ یہ ویڈیو بنانے سے یہ کترا رہے تھے, شرما رہے تھے, جھجک رہے تھے. میری ریکویسٹ پہ یہ بیٹھ گئے آ کے, تو میں نے یہ کہا, وہ کافی عرصہ ہو گیا تھا, میں نے, آپ ناظرین آپ جانتے ہیں کافی عرصے ہو گئے ویڈیو چھوڑے ہوئے میرے کو, لیکن آج پتہ نہیں قدرتی اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈالا, اور یہ بھی قدرتی نظر آ گئے. اور رات کے کافی پہر ہو رہے ہیں, لیکن سحری کا ٹائم بھی میرا خیال ہے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا, اور ہم یہ ویڈیو جنریٹ کر رہے ہیں, اور صرف ناظرین کو سچائی دکھانے کے لیے. اوور آل اس سے ہمیں کوئی ابھی کوئی ہمارے کو کوئی ایسی افادیت نہیں مل رہی ہے اس سے کہ ہم کوئی فوائد حاصل کر رہے ہوں, کوئی اس سے کوئی مفاد حاصل کر رہے ہوں. لیکن ناظرین کو حقیقت اور سچائی تو جاننا چاہیے, اور پھر خود پریکٹیکل کرنا چاہیے, اور پریکٹیکل کر کے اس کو کنفرم کرنا چاہیے کہ ایسا ہے. ناظرین اگر بولنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو, کوئی غلطی ہو گئی ہو جو آپ کو ناپسند ہو, یا ہماری کوئی شکایت آپ کو ناپسند ہو, تو کمنٹس میں ضرور کمنٹس دیجیے گا. تو میں کوشش کروں گا اپنی اصلاح کرنے کی, اور اپنے ناظرین جو بھی لوگ آتے ہیں, یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, ہمیشہ یہ یادگار رہے گی. جب تک یوٹیوب زندہ ہے یہ زندہ رہیں گے, اور یہ ہمیشہ اب یہ ویڈیو ایک ریکارڈ ہو چکی ہے تو یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. میرے کو یہ ویڈیو بناتے اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ایک مسیح محمد صاحب تھے, 95 سال عمر تھی, میرے کہنے پہ انہوں نے ویڈیو بنائی, 2 ویڈیو بنائی, اور وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. ناظرین وہ دیکھیے گا, بڑے نائس بندے تھے, بڑے پیارے بندے تھے, بڑے کیوٹ بندے تھے. وہ اس دنیا میں نہیں رہے, لیکن وہ ویڈیو اب آج تک زندہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے, ہمت دے, طاقت دے, ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنائے, ایک دوسرے کے لیے مشکلات سے نکالنے والا بنائے. ان کے لیے بھی آسانی فرمائے, ہمارے لیے بھی آسانی فرمائے. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. جہاں رہیے خوش رہیے, مسکراتے رہیے. اللہ نگہبان.